بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ برتن رات کے وقت دھو کر سو جائیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ ناظرین، جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے رہتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ وقت اگر ایک جیسا رہتا تو لوگوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ ناظرین، ضرورت سے زیادہ نیند لینے والے انسان اداس ہی رہتے ہیں۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ کنگھی پر لیمو لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ ناظرین، باجرے کی روٹی کھانے سے گیس قبض، بد ہضمی جیسے امراض سے بچے رہیں گے۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہش شوہر کی گنجائش کے مطابق ہو۔ ناظرین، تیز تیز چلنے والا انسان تیز دماغ ہوتا ہے۔ رات کے وقت جوئیں نہیں نکالنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سو جانے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ نمک فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے، یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتا ہے۔ جو لوگ کھانوں میں نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ طویل بخار ہو جائے تو جان لو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر سرخ دھبوں کا پڑ جانا کالے جادو ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، واش روم اور غسل خانے سے داغ دھبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرنے والے افراد کے بال روکھے اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں سولر پینل لگا ہو وہاں کے افراد کی قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائے تو سمجھ جانا بلاوا عرش سے آیا ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، پٹھوں کے لیے مضر ہے اور بندے کے بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ ناظرین، سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے بدن میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان ایک دن نماز نہیں پڑھتا تو وہ 64 سجدے نہیں کرتا، لیکن شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ ناظرین، جب آپ کو چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔
اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ انار، کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان ہو جاتی ہے۔ کمر کا درد ہو تو یہ کام ضرور کریں۔ سونے کے لیے باریک تکیہ استعمال کریں۔ جوتا چھوٹا پہنیں، ایڑی والا مت پہنیں۔ جب بھی کہیں بیٹھیں تو ٹیک لگا کر بیٹھیں۔ جو فیصلہ جلد بازی میں کیا جائے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی فیصلہ کرنے لگو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ ناظرین، جس کا بدن کمزور ہو وہ روزانہ ہریسہ کھا لے، وہ پہلوان بن جائے گا۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جاؤ، تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ مرد کبھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا، مرد چاہتا ہے کہ اس کی عورت اس کی عزت کرے اور اس کا احترام کرے۔ ناظرین، دودھ پھٹ جائے تو بالکل پریشان نہ ہوں، بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنائیں۔ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ ایسی عورتوں سے فاصلہ رکھو جن میں دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں، جس کے لباس میں اس کا بدن ظاہر ہو رہا ہو اور بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ ناظرین، 10 پتے انگور کے لے کر ان کو رگڑ کر ان کا پانی نکال لیں اور مریض کو پلا دیں، نمونیا کا مسئلہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ کرنے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کریں۔ ناظرین، ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ کئی سالوں تک آپ کی کمر میں درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ رات کے وقت چاول بالکل کم کھائیں، کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے تو پانی پاک ہو جاتا تھا۔ ناظرین، انسان کی بہت ساری پریشانی ان باتوں سے جڑی ہیں کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے۔ ناظرین، خالص شہد کی پہچان یہ ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو تو وہ نہیں کھائے گا۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے انسان سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو اور دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پئیں۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو ایسے گھر کے اندر رشتہ کبھی مت کرنا۔ ناظرین، رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔
ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گہرے کلر کے سوٹ پہننے والوں کو پسینہ جلدی آتا ہے۔ ادرک میں عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ سوتے وقت بار بار کروٹ بدل لینے سے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ گھر کے چاروں کونوں پر 10 بار دم کرو، اگلے 7 دنوں میں وہ گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ پانی کا ایک گلاس لیں اور اول و آخر درود شریف ایک بار پڑھ کر اور درمیان میں 10 بار یا غنیوں پڑھ کر دم کر دیں، اور اس پانی کو احتیاط سے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق کی تنگی نہیں ہوگی اور رزق بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے ہوتی ہے۔ پیٹ کا درد یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لیں، کچھ منٹ میں افاقہ ہو جائے گا۔ ناظرین، انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے اور نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ محنت طلب کام کرنے کے بعد 1 گلاس گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کو راحت دیتا ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے، کافی حد تک شوگر کنٹرول ہوتا ہے۔ دبلے پتلے افراد کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے، کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شلجم بھوک بڑھاتا ہے اور خشک کھانسی میں مفید ہے۔ یہ قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے اور بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والوں کو کمر اور گردوں کا درد نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ ناظرین، آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی وہ تم کو عزت اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین، دوست، وقت اور رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آنتوں میں زخم ہو تو بیر کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے، آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں، اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔
ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات رات میں پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی، جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور اور کتنے دلکش ہیں، بلکہ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے مہربان اور کتنے عاجز ہیں۔ انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ ناظرین، جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اناناس ایک ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے انسان موٹاپے سے محفوظ رہتا ہے۔ اناناس کو رات کے وقت کھانے سے کبھی پیٹ باہر نہیں آتا۔ اگر کھانسی کا مسئلہ ہو تو گرم جلیبیاں کھاؤ۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھاؤ۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، کھجور کھاؤ، یہ دل کو طاقت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے، کمر کو مضبوط کرتی ہے۔